ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ قبلہ خمار صاحب میرا خیال ہے اپنے قبیلے کے آخری فرد ہیں، the last of his tribe. یہ دور، یہ رنگ، یہ مزاج، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بعد آخری محافظ ہیں اس انداز بیاں کے، اپنے قبیلے کے آخری فرد رہے قبلہ جون ایلیا، تو انہوں نے کوئی قبیلہ بننے ہی نہیں دیا. کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ پہلے فرد ہیں یا آخری فرد. میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جون بھائی بیٹھے تو میں جسارت کر لوں کہ جس طور میڈیسن پہ، طب پہ، فزکس پہ، اکنامکس پہ، کیمسٹری پہ بلا بلا ملتے ہیں نوبل پرائز، اگر صبر و تحمل پہ کوئی نوبل پرائز ہوتا تو اس کی پہلی حقدار تھی زاہدہ حنا، اور اس کے بعد بھائی منصور جاوید، یہ خاکسار بھی، شکیل عادل زادہ بھی، ہم سب لوگ بخدا یقین جانتے ہیں نوبل پرائز کے مستحق ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ یہاں 4 آدمی ضرور موجود ہونے چاہیے، وہ 5واں یہ یعنی مجھے حق صدارت استعمال کرنے دیجیے. چل مجرو بھائی، حضرات آپ جانتے ہیں کہ یہ شب آج ان کے نام سے معتمد ہے اور آج ان کا جشن ہے. یہ آپ کی سخن فہمی کا امتحان ہے کہ آپ کس قدر ان سے سنتے ہیں. میری خواہش یہ ہے، یہ تو بیٹھا ہی ہے سلیم جعفری میرا معشوق بھائی، یہاں منصور جاوید بھی کہیں بیٹھا ہوگا، ملک صاحب بھی بیٹھے ہوں گے، میرا رسول بھی ہوگا اور حبیب بھائی بھی ہوں گے. حبیب بھائی، میں نے آپ کے نظریے پر اتنی تنقید کی اس مجبور کے دیباچے میں، یعنی دیوبند اسکول کی میں نے تائید کی ہے اور بریلوں کی مخالفت کی میں نے ذکر کیا ہے. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کیا مجھ میں کب باقی، اچھا بیٹھے ملک بھائی سامنے، مجھ میں کب باقی رہے، مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ لی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان مجھ میں کب باقی رہے ڈاکٹر زیدی بیٹھو اور زیغم کہاں ہے، سبحان اللہ سبحان مجھ میں کب باقی رہے قاسم تشنا اور وہ اپنا بچائے جمال ثانی. مجھ میں کب باقی رہے ہوش و حواس، وہ گھنی پلکیں جو بوجھل ہو چلی. کھینچنی تھی اپنی تصویر جنوں، بیٹھے بیٹھے اس کی زلفیں کھینچ. پھر منصور کہاں ہے، منصور جاوید یار، یہ کیا بات، تصویر کا قصہ کچھ، اچھا ٹھیک، وہ گھنی ہو گیا. اب ایک اور سناؤں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں. ڈاکٹر بیٹھو، میرا علاج بھی تو کرو یار، مجھے نیند نہیں آتی رات بھر 13 برس سے. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دیں. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، ساری عقل و ہوش کی آسائشیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال. کیا کہنے، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی. یار ایک غزل آئے، ہاں کچھ 2-3 شعر سناؤں. جب مجھے نیند آیا کرتی تھی، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں. کیا کہنے، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں. مجرو بھائی،
سریہ پھوڑیے ندامت میں نیندان شہزاد بھائی ظفر سنو جانی سریہ پھوڑیے ندامت میں نیند آنے لگی ہے فرقت میں ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر ہیں دلیلیں تیرے خلاف ساغر مگر سلیم کوثر ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں کیا کہنے ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سبحان اللہ کیف ہیں دلیلیں یہ واہ، بیٹیا واہ، بیٹھی ہے وہ عذرا بیٹھی ہے شاہدہ بیٹھی ہے یار کیا کریں ہم ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں چشمہ بھی لگا لینا چاہیے ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں عشق کو درمیان لاؤ کہ میں واہ عجب بےہودہ شعر ہے عشق کو درمیان لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی وسرت میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ عشق کو سبحان اللہ سبحان اللہ درمیان لاؤ کہ میں واہ 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 ساغر واہ 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 یہ سب بیٹھے ہیں اپنا نظر بیٹھا کیا ہے کہنے عشق کو درمیان لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی وسرت میں عشق کو سلیم ارے ادھر بیٹھا عشق کو درمیان لاؤ کہ میں چیختا ہوں بدن کی اسرت میں چیختا ہوں بدن کی اسرت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم واہ جانی جی یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کچھ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم کیا کہنے جون بھائی بھائی جیتے رہیے اب بھی ہیں سبحان اللہ مروت سبحان میں اللہ کیا کہہ یہ گیا جون سبحان کچھ اللہ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں وہ جو یہ کچھ آسان یار میری پوری روح بیٹھی ہے میرا تہذیب بیٹھی ہے میرا کلچر بیٹھا ہے میں امروہے سے آیا ہوں امر القیس کی سرزمین میں اگر میں یہاں سے نہ گیا ہوتا تو یہاں کا شیخ ہوتا میں سید جو نہیں لیا ہوں جمانے سارے میں ہو تم یہاں کے سید ہوتے وہ جو تعمیر ہونے والی تھی واہ ڈاکٹر وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں کیا کہنے وہ جو کیا کہنے؟ تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں ملک صاحب وہ خلا ہے ملک صاحب ہمارے پاکستان ہیں نمائندہ ہیں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان وہ اللہ خلا اس سے ہے کیا گفتگو ہو کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا اس سے گفتگو کیا گفتگو سرفراز ابد سرفراز ساگر سنو یار وہ خلا ہے میں ایک باول آدمی ہوں اور پرسوں میں صاحب دیوان ہوا ہوں وہ میرا مجموعہ جو یہاں آیا ہے کراچی سے پاکستان میں یہ ملک صاحب نے پہنچایا ہے وہ ایک منصور جاوید ہے گنڈا وہ ایک سلیم جعفری ہے وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں یارو شعر سنو کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں کیا کہنے زندگی کس طرح پھر پڑھی بسر جون بھائی ہوگی پھر بتاؤ زندگی کس طرح بسر ہوگی واہ 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 دل نہیں لگ رہا محبت میں واہ 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 دل نہیں زندگی کس طرح ظفر جانی زندگی کس طرح بسر ہوگی اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں اس کے پہلو سے یار بیٹھے جازب بیٹھا ہے اپنا قاسم ہے تشنا ہے اپنا جمال حسن جلے کون بیٹھے ہیں اولڈے ہمارے
اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں، اس کے پہلو سے لگ کے چلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے ٹلتے ہیں، ہم کہیں ٹالنے سے میں اسی طرح تو بہلتا ہوں یارو، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں، اور سب جس طرح بہلتے ہیں، کیا کہنے، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں، میں اسی طرح یارو غور کرو خدائی کا، میں اور کیا چاہتا ہوں آپ سے، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، یار میرا رسول میں اور کیا چاہتا ہوں، میں اسی طرح تو بہلتا ہوں اور سب جس طرح بہلتے ہیں، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ظفر جانی سنو، ظفر اقبال اور شاہد بھائی، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا کہنے، وہ ہے جان اب ہر ایک محفل کی، ہم بھی اب گھر سے کم نکلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا تکلف کریں، ڈاکٹر سنو وہ میرا علاج بھی کرو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، سبحان اللہ، کیا کہنے، عاصم فریاد، کیا تکلف کریں، عاصم بیٹے کیا کہنے جون بھائی، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، کیا کہنے، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، کیا کہنے، بالکل جلتے ہیں ہم، واہ واہ واہ، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، بالکل جلتا ہوں میں تو بالکل جلتا ہوں، ہے اس سے جانی جی سنو، میری تصویر کے بجائے مجھے دیکھو، کیا تکلف کریں یہ کہنے میں، جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں، مجدو بھائی، خمار بھائی، شہزاد بھائی، ظفر جانی سنو، ہے اس سے دور کا سفر درپیش، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم سنبھالے نہیں سنبھلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے اسے دور کا سفر درپیش، ہم ہے اسے دور کا سفر درپیش، واہ واہ جون بھائی، سنبھالے کیا نہیں، کہنے جون بھائی، واہ واہ واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، واہ، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہے عجب واہ واہ واہ، فیصلے کا صحرا بھی، واہ 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 واہ، ہے عجب، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے ہیں، ہے عجب فیصلے کا، کمار بھائی، مجو بھائی آپ سے سیکھا ہے ہم نے، وہ بکواس کر رہے ہیں، ہے عجب فیصلے کا صحرا بھی، چلنا پڑیے تو پاؤں جلتے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، کیا کہنے، ہو رہا ہوں، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، کیا کہنے، ہو رہا ہوں میں کس طرح برباد، دیکھنے والے ہاتھ ملتے ہیں، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہاں، تم بنو رنگ، تم بنو خوشبو، ہم تو اپنے سخن میں ڈھلتے ہیں، کیا کہنے، جون بھائی نہیں، جون بھائی، جون بھائی، بھائی میری خواہش یہ ہے، میں نے آج طے یہ کیا تھا کہ دبئی میں میرا چونکہ ظہور ثانی ہوا ہے، جو سلیم جعفری اور منصور جاوید نے کیا ہے، کہ میں نئی غزلیں سناؤں گا، تو ایک بہت ہی بچپن کی غزل لڑکپن کی، یعنی غالباً 1951 کی، 35 سال پرانی غزل یا نئی غزل، ظفر جان، ظفر بھائی ہم سب ایک نہیں، کیا ہوگا، ہم آج کل نہیں ہو رہا ہے،
ظفر اقبال اور ہاں ہم سب ہمور ہیں سنا ہے جو اپنے شہزاد بھائی. مہک اٹھا ہے آنگن اس خبر سے. بہت عجب فضا تھی, سب زندہ تھے, بڑا اچھا ماحول تھا, ایک خوبصورت سی فضا, پاکستان ہندوستان ایک عجب. اور میں لڑکا تھا اور عشق کرنے کی بڑی خواہشیں تھی, میں اظہار محبت سے نفرت تھی. مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, وہ خوشبو لوٹ آئی ہے سفر سے. مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, وہ خوشبو, مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے. آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کے شہر میں پہلی بار صاحب دیوان ہوں. پرسوں دیوان آیا میرا, اور آپ دیوانے ہیں کہ تیسرے دن میرا یوم منا رہے ہیں. یار کم سے کم 10 برس تو انتظار کرتے. یہ مجموعہ 29 برس پہلے آنا تھا, لیکن آیا اس کی وجہ سے منصور جاوید کی اب اس سال, وہ مجھے آج ملا ہے. اور قاسم نے مجھے بتایا کہ آپ کا مجموعہ آ گیا. قاسم مہک اٹھائے آنگن اس خبر سے, وہ خوشبو لوٹ آئی ہے. تشنا جانی جدائی نے اسے دیکھا سرے بام. میرٹھ کے ایک محلے میں جدائی نے اسے دیکھا سرے بام, دریچے پر شفق کے رنگ برسے. جدائی نے اسے دیکھا سرے بام. منصور جاوید, دریچے پر شفق کے رنگ برسے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا. یار عجب شعر ہے یہ شعر ہی عجیب ہے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا, اتارے کون اب دیوار پر سے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا, اتارے کون اب دیوار پر سے. ہائے ہائے, اتارے کون اب دیوار. میں اس دیوار پر یار چڑھ تو گیا تھا. وہ بیری کے پیڑ اور نیم کے پیڑ ہیں نا, پنجاب میں ہوتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوتے. میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا, اتارے کون اب دیوار پر سے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی. گلا ہے یار, ہم چشمہ لگانے کا بڑی بری بات ہے. گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی, میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے. گلا ہے, گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی. کیا کہنے, گلا ہے ایک گلی سے شہر دل کی, میں لڑتا پھر رہا ہوں شہر بھر سے. کیا کہنے, ہائے ہائے ہائے. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند, اسے دیکھے. ملک صاحب غور فرما رہے, اسے دیکھے. اگر آپ تعاون کریں تو ہماری محبتیں کامیاب ہو جائیں. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند, ہماری چاندنی سائے کو ترسے. اسے دیکھے زمانے بھر کا یہ چاند, ہماری چاندنی سائے کو ترسے. میرے مانند, لوگ پڑھتے ہیں میری مانند, یہ مذکر ہے. میرے مانند گزرا کر میری جان, میرے مانند گزرا کر میری جان, کبھی تو خود بھی اپنی رہ گزر سے. میرے مانند گزرا کر میری جان, کبھی تو خود بھی اپنی رہ. یار میں تھک گیا. ایک اور یار, یہ قاسم جو ہے نا, یہ بہت میرے جنگل کا شریف ترین جو آدمی ہے وہ قاسم ہے. تشنا گنڈا ہے, مگر میں کروں کیا یار. یہ قاسم کیا چاہتا ہے. اچھا قاسم, میں وہ سناؤں, وہ سناتا ہوں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, ابھی سناتا ہوں بھائی. ہاں, مجھے ایک نظم یاد, بھائی ایک نظم سامنے آ گئی. آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ عاشق بھی کبھی ظلم کرتے ہیں معشوقوں پر. یہ تجربہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کا عنوان ہے سزا. اچانک مجروح بھائی نے فرمایا تھا کہ تو مجھے ضرور پڑھنا. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, ہر بار
تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. کیا کہنے جون بھائی. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم, ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم. واہ. تم کون ہو, میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم. میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں, اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. کیا کہنے. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں, اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. واہ. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں. بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو. بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم. واہ. بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم. بیزار ہو گئی ہو تو بیزار ہی رہو. کیا کہنے. تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض. تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض. تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو. کیا کہنے. میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے صاحب زندگی کی. میں ابتدائی عشق سے بے مہر ہی رہا. تم انتہائی عشق کا معیار ہی رہو. کیا کہنے. تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی. واہ. تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی. اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. کیا کہنے. تم خون تھوکتی ہو کیا کہنے جون بھائی. یہ سن کر خوشی ہوئی. کیا کہنے. اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. واہ واہ. میں نے یہ کب کہا تھا کہ محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. واہ واہ. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے. واہ. اپنی متاع شوق لٹا کر میرے لیے بازار التفات میں نادار ہی رہو. میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات. میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. غم میں کبھی جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا. غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں مجروح بھائی کمار بھائی. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سب چراغ تمنا ہوا کے ہیں. جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں. پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. تنہا کرانے کا تمہیں کوئی حق نہیں. کیا کہنے. خواتین و حضرات، مجھے آپ کے مطالعے پہ کوئی شبہ نہیں. مجھے یہ بھی اس بات کا بھی علم ہے کہ آپ نے بے انتہا شعراء کرام کو بھی سنا، ان کا کلام پڑھا. مگر یہ نظم جو بھی آپ نے سماعت فرمائی، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم نے اس نظم کو سننے کے بعد
داد کیوں دی، یا یہ کہ اس نظم کے سننے کے بعد تالیاں کیوں بجائیں؟ بہت کم بھائی جون پرسنل ہوتے ہیں، میں نے بہت عرصے سے جانتا ہوں، آج یہ واقعی پرسنل ہو گئے۔ جی 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 بہت پرسنل ہو گئے تھے جون بھائی، عجیب و غریب نظم ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کلا کو جب کوئی مورخ ادبی رویوں کی تاریخ مرتب کر رہا ہوگا تو یہ نظم اسے بار بار بے تحاشا تنگ کرے گی۔ قبل اس کے کہ میں صدر محفل حضرت مجروح سلطان پوری سے درخواست کروں، میں ان سے پہلے یہ درخواست کروں گا کہ اس نظم کے حوالے سے اور آج کی محفل کے حوالے سے وہ ہماری ہمت افزائی فرمائیں اور کچھ کلمات خیر اس بدبخت کے بارے میں ضرور کہیں۔ حضرت مجروح سلطان پوری صاحب۔ حضرات، آپ نے آج جن کی شام ہے یعنی جون ایلیا کی، ان کے وسیلے، ان کے ذریعے، ان کی موجودگی سے آپ نے انہیں جانا پہچانا، ان کے شعر سنے، اور آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ یہ گفتگو کرتے ہیں شعر میں، بظاہر اونچی اڑان نہیں لیتے، حالانکہ ہوتی ہے، اور میرے نزدیک یہ اپنی طرز کے واحد شاعر ہیں اردو زبان میں، ہندوستان پاکستان کا ہی، اور میرے بڑا پسندیدہ۔ اس قدر مشکل طرز ہے ان کا کہ ہر ایک کا بس کا بھی نہیں ہے۔ گفتگو کو شعر بنا دینا، بھئی ایک دفعہ بنا دیجئے، 2 دفعہ بنا دیجئے، نہ کہ مسلسل بھی بناتے چلے جائیے، یہ ان کا ہنر ہے۔ اب اس وقت رات کے 3:45 بجے ہیں، اور صدر ہو کہ میں آپ کو پریشان کروں، میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، اس لیے 3-4 شعر سنا کے اس محفل کو ختم کریں۔ سرکار 3-4 غزلیں۔ غزل کہاں سے؟ ہاں ہاں۔ مانا شب غم صبح کی محرم تو نہیں ہے، مانا شب غم صبح کی محرم تو نہیں ہے، سورج سے تیرا رنگ ہنا